اللہ تعالی علیہ کی معروف و مشہور مقبول کتاب مثنوی معنوی کے درس کا ہے، جس کو مثنوی رومی کا نام دیا گیا ہے اور لوگ اس نام سے جانتے ہیں۔ آج کی نشست میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر دوم حصہ دوم میں ایک بادشاہ اور اس کے 2 غلاموں کا ذکر کیا ہے کہ بادشاہ اپنے 2 غلاموں کا امتحان کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے۔ امتحان کردن پادشاہ آن 2 غلام را کہ نو خریدہ بود۔ ایک بادشاہ کا 2 غلاموں کا آزمانا جو نئے خریدے تھے۔ غلامی کے دور کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے 2 نئے غلام اپنے لیے خریدے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں بادشاہ 2 غلام ارزاں خرید، بھائی کیزاں 2 سخن گفت و شنید۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 2 غلام سستے داموں خریدے۔ ان 2 میں سے ایک کے ساتھ بات کی اور اس کی بات سنی، یعنی 2 غلام خریدے سستے داموں میں کسی سے، اور پھر امتحان کی خاطر 2 میں سے ایک غلام کے ساتھ اپنی بات چیت شروع کی تاکہ دیکھے کہ اس کا حال کیا ہے۔ ہوتی ہے نا کہ انسان کی کوئی فطرت، کوئی عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی، وہ ٹٹولنے سے پتہ چلتی ہے، چہرہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گی۔ مولانا فرما رہے اس نے سستے غلام خریدے، تو سستی چیزیں بعض اوقات جب خریدی جاتی ہیں تو بہت زیادہ چھان پٹک نہیں کی جاتی کہ زیادہ قیمتی تو ہے نہیں۔ اگر زیادہ قیمتی چیز خریدی جائے گی تو پھر اچھی طرح ٹھوک بجا کر کوئی دیکھے گا کہ بھئی اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو ذرا اچھی طرح چھان پٹک کر کے لو۔ تو 2 غلام سستے لے لیے اس نے۔ تو اب بادشاہ کو پتہ تو تھا نہیں کہ ان دونوں غلاموں کی فطرت، عادت، چال چلن یا اخلاق کیسے ہیں۔ تو اس کے امتحان کی خواہش کی بادشاہ نے، اور ایک غلام کے ساتھ اپنی گفتگو کی اور اس کی بھی کچھ سنی۔ یافتش زیرک دلو شیریں جواب، از لب شکر چه زاید شکر آب۔ فرما رہے مولانا روم کہ تو اس بادشاہ نے اس غلام کو بات چیت میں ہوشیار اور شیریں زبان پایا، شیریں لب یعنی میٹھی باتیں کرنے والا، ہوشیار، چالاک باتوں میں اور میٹھی بات کرنے والا، جیسے اپنی باتوں سے دل کسی کا جیتے، اس طرح سے پایا۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشادی بات بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ اپنی بات، آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرداست بر درگاہ جان۔ فرماتے ہیں آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یہ زبان درگاہ روح پر ایک پردہ ہے۔ کیا معنی؟ فرما رہے بندہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے،
جب تک زبان نہ کھلے پتہ نہیں چل سکتا. صرف شکل دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا چال چلن کیا ہوگا جب تک اس سے بات چیت نہ کی جائے. مذاکرات، بات چیت، امتحان لینا، ٹیسٹ لینا جب تک نہ ہو. مولانا فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. زبان کھلے گی تو پتہ چلے گا، اور زبان بند ہے تو ایسا جیسے گونگا. تو فرمائے یہ زبان جو ہے یہ روح پر ایک پردہ ہے جو کہ روح کو چھپانے کے لیے کہ جب تک کہ کوئی زبان اپنی نہ کھولے آدمی کو پہچانا نہیں جا سکتا. بات چیت سے اندازہ ہوگا آدمی کا لب و لہجہ، آدمی کا انداز گفتگو، آدمی کے گفتگو کا آداب، ادب، گفتگو کیسے کرتا ہے وہ. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب وہ بات کرے گا. اگر خاموش بیٹھا ہے تو نہیں پتہ چلے گا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. حضرت مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی اسی طرح کا قول نقل ہے، منسوب ہے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلے گی تو راز کھلے گا، اور زبان نہ کھلے تو پردہ ہے، روح پر اس کے پردہ ہے. چنانچہ زبان کھلنے سے کیا ہوگا؟ بات چیت کا ڈھنگ، انداز، لب و لہجہ، اخلاقیات یہ معلوم ہوگا. جس طرح بات کرے گا تو پتہ چلے گا بھائی یہ کیا چیز ہے، کیا شے ہے. بغیر بات چیت کے مولانا فرماتے پتہ نہیں چلے گا. بے تعمل او سخن گفتے چنا، گس پسے پاؤں ست تعمل دیگراں. مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ غلام بات چیت میں ایسا حاضر جواب تھا کہ بے سوچے سمجھے ایسی بات کرتا کہ دوسرے لوگ 500 مرتبہ سوچتے اس کے بعد بات کرتے. یہ ایک تمثیل ہے، مثال کہ اس کا جو بولنا تھا، بات چیت کرنا، وہ ایسا حاضر جوابی والا تھا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ اگر کچھ بولنا چاہیں تو سوچیں کہ کیسا بولیں، کیا بولیں. اور ویسے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی بات کرنے سے پہلے یہ سوچو کون سی بات کرنے جا رہے ہو، کیا بات کرنے جا رہے ہو، پھر اس کے مطابق الفاظ کا بھی چناؤ کرو. کیونکہ بات چیت کرنا صرف مسئلہ نہیں ہے، بات کو اچھے انداز سے کرنا، آداب سے کرنا، اخلاق سے کرنا، لب و لہجہ اچھا اپنانا، یہ سب ضروریات میں شامل ہے. ورنہ بے ڈھنگے طریقے سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، ابے توبے سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ بات کرنا، اجٹ طریقے سے، جاہلانہ طریقے سے، وہ بھی تو بات ہوگی، مگر وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. بات وہ ہوگی کہ جس کو کرتے ہوئے بندہ سوچے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اول تو وہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، پھر وہ بات کیا کوئی اکیلے میں کرنے والی ہے یا 500 لوگوں کے بیچ میں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. یعنی کیا مجمع میں کوئی بات کرنے والی ہے یا نہیں، یا الگ سے بات کرنے والی، یہ بھی دیکھنا ہوگا. جیسا اس کی بات کا تعلق ہوگا ویسا وقت دیکھنا ہوگا. ہر وقت ہر بات مناسب بھی نہیں ہے نا. کسی بات کا کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا، تو کسی اور وقت مناسب وقت دیکھ کر کرنا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑے،
کہ ہمیں وقت چاہیے کہ کچھ بات کرنی ہے، کیونکہ وہ کوئی ذاتی بات ہو، پرسنل بات ہو، تو جو ذاتی بات ہوگی وہ سب کے سامنے تو نہیں کہی جائے گی، اس کے لیے الگ ٹائم لینا ہوگا۔ تو گویا کہ مولانا رومی یہ فرما رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ زبان کے نیچے بندہ چھپا ہوا ہے، تو بات کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کب اور کیسے بولا جائے۔ اب یہ جو غلام تھا جس کو بادشاہ نے آزمانے کے لیے بات چیت کی دونوں میں سے ایک سے، تو اس کو یہ پایا کہ یہ بڑا حاضر جواب ہے، یعنی جو پوچھو فوراً بولے گا، جواب دے دے گا، ہے نا، سوچے گا نہیں، اس کا پاس جواب ریڈی ہوگا، بالکل تیار، حاضر جواب، اور ایسی بات کرے گا بے سوچے سمجھے، بغیر انتظار کیے ہوئے، کہ دوسرے لوگ ایسی بات کرنے کے لیے 500 مرتبہ سوچیں۔ مولانا فرماتے ہیں یہ حال تھا اس کا۔ تو اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اگلی بات جو اس کی بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آ غلامک را چودید اہل زکا آن دیگر را کرد اشارت کے بیاں۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے جب اس غلام کو بات چیت میں بہت تیز پایا، ذہین پایا ایک طرح سے، تو اس دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب تم آؤ میرے پاس۔ اس کو تو ایک طرف کیا بادشاہ نے اور کہا کہ تم میرے پاس آؤ، اب تم سے بات کرتا ہوں، یعنی ایک کا امتحان لے لیا، اب دوسرے کو بلایا۔ 2 غلام خریدے نا اس نے، دونوں کا امتحان کرنا مقصود تھا، تو ایک سے بات چیت کی تو دیکھا کہ یہ تو بڑا حاضر جواب ہے، فوراً جوابات دیتا ہے، چالاک لگ رہا ہے، ہوشیار لگ رہا ہے، اب دوسرے کو بلایا اس سے بھی کچھ بات چیت کریں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ چوں بیامت آں دوم در پیش شاہ بود او گندا دہاں دنداں سیاہ۔ مولانا فرماتے ہیں وہ دوسرا جو غلام آیا تو وہ گندے منہ اور گندے دانت والا تھا، دانت بھی گندے، چہرہ بھی اس کا ایسا جیسے گندا، منہ گندا، بدبو آئے جیسے کہ، اس طرح کا وہ غلام تھا۔ گرچہ ناخوش گرچہ شاہ ناخوش شدس گفتار او جستجوئے کرد ہم اسخار او۔ مولانا فرماتے ہیں اگرچہ بادشاہ کو اس کی بو اور اس کی ہم کلامی سے تکلیف تو محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے تفتیش کرنا ضروری سمجھا، یعنی کچھ بھی ہو مگر بات چیت کریں گے اس سے، غلام سے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح کا غلام ہے، کیا اسی طرح کا ہے جیسے پہلا والا غلام تھا، یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس سے اچھا ہے یا اس سے برا ہے۔ جب تک دونوں کے درمیان آپ تقابل نہ کرو تو آپ کو اچھے اور برے کا فرق پتہ نہیں چل سکتا، سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، حق اور باطل کا بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ 2 چیزوں کے درمیان سے تو فرق پتہ چلے گا، ایک چیز تو ایک ہی ہوتی ہے نا بھائی، اگر آپ کے سامنے ایک ہی چیز ہوگی تو آپ تو اسی کو دیکھو گے بس۔ بندہ دکان میں بھی جاتا ہے کوئی چیز خریدنے، ایک سے زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے، یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں، اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، تب تو پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی چیز اچھی ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی جو شکل صورت ہے وہ تو بدرنگ ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، دانت بھی صاف نہیں ہے، میلے ہیں، مگر چونکہ خرید لیا ہے غلام کو
تو اب تفتیش کرنا ضروری ہے، معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ گفت بائی شکل و این گندا دہاں، دور بنشیں لیک ازاں سوتر مرو۔ بادشاہ نے کہا کہ اے غلام، تو اس شکل اور بدبودار منہ کے ساتھ دور بیٹھ جا، لیکن بہت دور بھی مت بھاگنا، بس جب تو جہاں بیٹھا ہو وہاں سے میرے پاس آ سکے، اس طرح تو رہنا۔ یعنی کہ چونکہ تو بالکل نزدیک رہنے کے قابل نہیں ہے تو تھوڑا دور بیٹھا کرنا۔ تا علاج این دہانے تو کنیم، تو مریض و ما طبیب پر فنیم۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ غلام کو کہ تاکہ ہم تیرا علاج کریں، تیری اس بدبو کا، اس گندے چہرے کا، گندے منہ کا، گندے دانتوں کا علاج کریں، تو اپنے آپ کو مریض سمجھ اور ہم کو حکیم سمجھ کہ ہم تیرا علاج کریں گے تو تجھے ٹھیک کریں گے۔ چنانچہ فرما رہے مولانا روم، باہما بنشیں دو سے دستاں بگو، تاب بینم صورت عقلت نکو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بیٹھو، 2-3 باتیں کرو تاکہ میں تمہاری عقل کا حال معلوم کروں۔ یعنی دور بیٹھ جاؤ، ایک دم میرے قریب مت بیٹھو، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہاری بدبو کی وجہ سے۔ طہارت جو ہے وہ اسلام کی خصوصیات میں سے، طہارت کو ایک درجہ عبادت کا دیا گیا ہے۔ جو طہارت کا درجہ اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں۔ آپ دیکھیں عیسائیت میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہودیت میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہندو مذہب میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، پارسی مذہب میں طہارت کا کوئی تصور نہیں۔ جس طرح کا تصور طہارت کا، پاکیزگی کا اسلام نے دیا ہوا ہے، دین اسلام نے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو طہارت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جسم پاک، کپڑے پاک، چہرہ پاک، اعضاء پاک۔ آپ دیکھیں وضو کا حکم ہے نماز کے لیے، کہ جب نماز پڑھنا ہو تو وضو کے بغیر نہیں ہوگی نماز۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی طہارت ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ کوئی وضو کرتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھے، پورا نہ پڑھے، صرف بسم اللہ، تو وہ اعضاء پاک ہو جائیں گے جو اعضاء وضو میں ہوتے ہیں، دھلنے، ہاتھ دھلتے ہیں، منہ دھلتا ہے، پیر دھلتے ہیں، گردن کا مسح ہوتا، سر کا مسح ہوتا ہے، گردن کا مسح ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ اعضاء پاک ہو جائیں گے صرف بسم اللہ پڑھنے سے، حدیث میں ہے۔ حدیث پاک میں اگر کوئی پورا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ اس کا صلہ بدلہ ایسا ہے کہ کوئی وضو کرتے وقت، وضو کرنے سے پہلے، وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے پورا بدن پاک ہو جائے گا، ورنہ خالی بسم اللہ پڑھے تو صرف وہ اعضاء پاک ہو جائیں گے، اور اگر کچھ بھی نہ پڑھے وضو تب بھی ہو جائے گا۔ تو کچھ اضافی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ اضافی باتیں بھی دین اسلام کی خصوصیات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ تو طہارت، یہ میں نے بات اس لیے کی کہ بادشاہ نے اس غلام کو کہا کہ اگرچہ تو گندگی والا ہے، طہارت والا نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو مجھ سے دور بیٹھ، مگر مجھے چونکہ تجھ سے سوالات کرنے ہیں، تجھ سے بات چیت کرنی ہے تو وہ تو ضرور کرنی ہے، مگر میرے ایک دم قریب مت بیٹھنا، دور بیٹھ جانا۔
آن ذکیرا پس فرستاد او بکار سوئے حمامے کہ رو خود را بخار. پھر بادشاہ نے کیا کیا، وہ جو پہلا والا غلام تھا نا اس کو ایک حمام کی طرف بھیج دیا کسی کام کے لیے کہ جاؤ تم اپنا بدن دھو کر غسل کر کے پھر آ جانا میرے پاس. یعنی اس کو الگ کیا تاکہ اکیلے میں گفتگو کرے. سمجھتے جائیں، غلام تو دو ہیں، پہلے ایک سے بات چیت کر لی، اب دوسرے سے بات کرنے کے لیے پہلے والے کو الگ کر دیا، سامنے نہیں بٹھایا کہ اکیلے میں بات کروں گا اس غلام سے تاکہ پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہے. ویں دیگر رو گفت توچے زیرکی صد غلامی در حقیقت نہ یقی. اور اس دوسرے غلام کو جو گندی بدبو والا اور گندے دانت والا یہ جو غلام تھا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ تم بڑے عقل مند ہو، تم اپنی خوبیوں کی وجہ سے 100 غلام کے برابر ہو. یعنی تم جیسے 100 غلام ہو تو تم جیسا ایک ہوگا. بعض قابل تر بودی زاں یار خود نزد ما آ کے تو بے زاں یار بد. بادشاہ نے کہا تم اپنے دوسرے ساتھی سے زیادہ قابل ہو. وہ جو غلام ہے نا دوسرا تمہارا دوست جس کو میں نے بھیج دیا باہر تم سے الگ کر کے، تم اس سے زیادہ اچھے ہو. ہمارے پاس آؤ تاکہ تم اس برے یار سے، چونکہ تم اچھے ہو تو میں تم کو کچھ قریب اپنے کر سکتا ہوں. اور وہ جو تھا پہلے والا وہ اتنا قابل نہیں تھا. بادشاہ نے کہا آنا کے خواجہ تاشے تو نمود از تمہارا سردمی کرد حسود. بادشاہ نے اس کو کہا تم ویسے نہیں ہو جیسے تمہارے ساتھی نے تمہارے بارے میں مجھ کو بتایا تھا. وہ حاسد تو تمہاری برائی کرتا تھا، مجھے تم سے بدگمان کر رہا تھا. یہ بادشاہ نے اپنی طرف سے کہا اس کو، اس نے کچھ کہا نہیں تھا اس کے بارے میں، مگر بادشاہ کو چونکہ امتحان لینا مقصود تھا نا، یہ ذرا ذہن میں رکھنا آپ نے، امتحان دونوں کا. تو پہلے والے کو تو فارغ کیا کہ تم جاؤ بعد میں آؤ، اور دوسرے سے یہ کہا کہ جو تمہارا ساتھی تھا وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی والا نہیں ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری برائیاں مجھ سے کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں تم سے بدگمان ہو جاؤں. گفت او دست دو کزشت کزنشین حیز و نامردو چنا استو چنی. بادشاہ نے کہا اس نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو غلام ہے، یہ دوسرا میرا ساتھی، یہ تو چور بھی ہے، بد چلن ہے، نامرد ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یعنی تمہاری برائیاں گنوائی ہیں، اس نے تمہاری برائیاں گنوائی. گفت پیوستہ بدست او راست گو راست ترمن کس ندید اس میں عزو. اس نے یہ بات سن کر کہا بادشاہ کی کہ بادشاہ وہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں نے اس سے زیادہ سچ بولنے والا تو کوئی اور دیکھا نہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں ایسا بولا ویسا بولا، یہ کیا وہ کیا؟ میں نے تو اس کو ہمیشہ سچ بولنے والا ہی پایا ہے. وہ اچھا ہے غلام میرا ساتھی جس کو آپ نے باہر بھیج دیا. تو مولانا روم اس وقت جو شعر اشعار لا رہے ہیں اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بدگمانی جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو بادشاہ تو امتحان لے رہا تھا
اس غلام کا، غلام نے اپنے بارے میں جو کچھ سنا بادشاہ سے، کہ بادشاہ نے کہا وہ پہلا والا غلام تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو اس نے کہا نہیں بادشاہ وہ تو ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ ہے، میرا اس کا ساتھ کافی پرانا ہے، تو میں تو دیکھتا ہوں وہ جو کچھ بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس نے میرے بارے میں اگر کوئی باتیں کی ہوں گی تو شاید سچ کی ہوں۔ چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کش نگویم آن کو اندیش را متہم دارم وجود خیش را، اس نے کہا کہ میں تو اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، میں اس نے ایک اندیش کو برا نہیں کہہ سکتا، میں تو اپنے ہی وجود کو الزام دے سکتا ہوں۔ یعنی کہ بادشاہ میرے بارے میں اس نے جو بھی کہا ہو، میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا، میں برا ہوں گا تو ہوں گا، وہ برا نہیں ہے، وہ تو اچھا ہے۔ باشدو در من ببیند عیبہا من نبینم در وجود خود شاہ، اے بادشاہ ممکن ہے کہ وہ مجھ میں عیب دیکھتا ہو، عیوب، برائیاں، اور میں اپنی برائیوں کو نہ دیکھ سکتا ہوں، ممکن ہے۔ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات بندہ دوسرے کے عیب تو دیکھ لیتا ہے، اپنی برائی اس کو نظر نہیں آتی، دوسرے کی برائی جلدی نظر آ جاتی ہے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آنکھ اپنے کو نہیں دکھاتی، دوسرے کو دکھاتی۔ یہ جو آنکھیں ہیں ہماری اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی بغیر شیشے کے، بغیر آئینے کے۔ اگر آپ دیکھنا چاہو اپنا چہرہ تو نہیں پتہ چلے گا کیسا چہرہ ہے آپ کا، خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، دوسرے کا چہرہ بتا دے گی۔ تو اس غلام نے کہا کہ بادشاہ اگر تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہو میری برائیاں اس غلام نے کی آپ سے، تو ہو سکتا ہے اس نے مجھ میں یہ برائیاں دیکھ لی ہوں تو کہہ دی ہوں، بتا دی ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی عیب مجھ کو اپنا نظر نہ آیا ہو، تو یہ ممکن ہے۔ یعنی اس نے ایسی سلیقے والی بات کی بادشاہ کے ساتھ۔ ہر کسے گر عیب خود دیدے ز پیش کہ بدے فارغ دے از اصلاح خیش۔ مولانا فرماتا ہے اگر ہر شخص پہلے ہی اپنا عیب دیکھ لے تو اپنی اصلاح سے وہ کب پیچھے ہٹے۔ یعنی اگر بندہ واقعی میں اپنے عیبوں پر نظر کرتا رہے صبح و شام کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں، کون کون سے عیوب ہیں، عیب ہیں، مولانا فرما رہا اگر بندہ دیکھتا رہے تو پھر فارغ نہ ہو اپنی اصلاح سے، کوشش کرے کہ بھئی یہ چیز بہتر ہو جائے، صحیح ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر کوئی اپنے عیب کو دیکھے۔ غافل اند این خلق از خود بے خبر لا جرم گویند عیب سم دیگر ہم دیگر۔ مولانا فرما رہے ہیں چونکہ لوگ اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے عیب زیادہ بیان کرتے ہیں، اپنی طرف نظر نہیں جاتی ان کی، آنکھ اپنے کو نہیں دکھاتی، دوسرے کو دکھاتی ہے۔ تو کسی کا شعر ہے کہ نہ تھی جب کہ گناہوں پہ اپنی نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، گئی جب کہ گناہوں پہ اپنی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ شعر کہنے والے نے کہا ہے کہ جب تک ہم کو اپنی برائیوں کی سدھ بدھ نہیں تھی تو ہم تو دوسرے میں برائیاں تلاش کرتے رہتے تھے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہم تو خود ایسے ویسے ہیں، ہمارے اندر بھی کئی برائیاں ہیں، تو پھر ہم کو خیال آیا کہ ہم دوسروں کو کیا کہ دیکھیں کہ دوسرا ایسا ہے،
پہلے ہم اپنے کو کیوں نہ ٹھیک کریں, اپنے آپ کو کیوں نہ ہم اصلاح کر لیں اپنی. من بینم روئے خضرا عیش من ببینم روئے تو روئے من. اے ظاہر پرست, میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ میں تیرے منہ کو دیکھتا ہوں اور تو میرے چہرے کو. یعنی مولانا فرما رہے ہیں کہ اے ظاہر پرست بندے, تو یہ سوچ کہ تو اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ تو دوسرے کو دیکھتا ہے, دوسرا تجھ کو دیکھتا ہے. اس طرح کام چل رہا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں گفت تو ہم عیب او گو منہ بمنہ آ چنا کے گفت او از عیب تو. بادشاہ نے کہا جس طرح اس نے تیرے عیب بیان کیے تو بھی اس کے کوئی عیب بیان کر دے. اب بادشاہ بات تو جھوٹی کر رہا تھا نا اس سے کہ اس نے تیرے بارے میں ایسی ایسی برائی کی ہے, اور جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو میرے اندر برائیاں, وہ تو سچ بولتا ہے جو بولتا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کر تو بھی تو کوئی برائیاں بتا اس کی, اس غلام کی جو تیرا ساتھی ہے جس کو میں نے باہر بھیج دیا ہے تجھ سے باتیں کرنے کے لیے. اب تو بتا اس کے اندر کیا برائیاں, اس نے تو تیری برائیاں بتائیں. گفت اے شاہ من بگویم عیب ہاش گرچہ ہست او مرمرا خوش خواجہ تاشت. اس نے کہا اس غلام نے کہ اچھا اے شاہ چلو میں اس کے عیب بیان کرتا ہوں, اگرچہ وہ میرا ایک اچھا دوست ہے مگر آپ کہہ رہے ہو کہ برائی ہے اس کی, کچھ بتاؤ تو میں نکالتا ہوں کوئی برائی اس کی کیا ہے. عیب او مہر و وفا مردمی عیب او صدق و صفا ہمدمی. کہا کہ اس کا عیب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ محبت والا, وفا والا ہے, سچائی والا ہے, صفائی والا ہے, ہمدردی والا ہے. یوں سمجھو آپ, یعنی الٹ بات بتائی بجائے عیب کے اس کی تعریف بتائی کہ آپ کہہ رہے ہو عیب بتاؤ تو میرے پاس عیب تو ہے ہی نہیں اس کے کوئی برائی, کیا بتاؤں آپ کو میں نے اس میں جو اچھائیاں دیکھی میں وہ بیان کر دیتا ہوں. آپ کے قول کے مطابق اگر اس نے میری برائیاں کی ہیں جو کہ مجھے یقین نہیں ہے تو چلو کی ہوں گی, مگر جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس کی برائی بیان کرو تو میرے پاس اس کی کوئی برائی نہیں ہے, میں تو اس کی اچھائیاں بتاتا ہوں کہ وہ بڑی محبت کرنے والا ہے, وفا کرنے والا ہے, سچائی کرنے والا ہے, ہمدردی کرنے والا ہے. یہ ہے کم تری عیبش جواں مردی اودات آؤ جواں مردی کے جارا ہم بدات. فرمایا اس کا ایک اور عیب یہ ہے کہ وہ سخاوت والا ہے, ایسی سخاوت کرتا ہے کہ جان تک بھی دے دے اپنی. اور بولو آپ اے بادشاہ کہ آپ پوچھ رہے اس کی برائی بتاؤ, میں برائی کیا بتاؤں. اس کی اچھائی تو یہ ہے کہ وہ بڑا سخی ہے, سخی بادشاہ ہے اور دیتا ہے جو وہ دے سکتا ہے, اور اتنا سخاوت والا ہے کہ جان بھی کوئی مانگے تو جان بھی نچھاور کر دے. چنانچہ عیب دیگر آن کے خود بھی نیست او ہست او در ہستی خود عیب جو. اس غلام نے کہا کہ دوسرا عیب اس غلام میں یہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ وہ خود بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, وہ میں کرنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے وجود میں عیب خود تلاش کرتا رہتا ہے, اپنی برائیاں خود دیکھتا رہتا ہے, دوسرے کی برائیاں نہیں تلاش کرتا. وہ دوسرے میں عیب دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے میرے اندر کیا برائی ہے, مجھے کیا چیز ٹھیک کرنی ہے اپنی, مجھے اپنی کون سی اصلاح کرنی ہے, کون سی بات میرے اندر گڑبڑ والی ہے میں وہ ٹھیک کروں, دوسرے کو نہیں چھیڑتا ہوں. چنانچہ گفت شاہ جلدی مکن در مدح یار مدح خود در زمن مدح او معیار.
بادشاہ نے کہا کہ تم عیب بیان کرنے کے بجائے اس کی تعریفیں کر رہے ہو، جلدی مت کرو، کوئی برائی بھی تم کو نظر آئے گی تو بتاؤ نا، تم تو تعریفیں بتا رہے ہو، اس کی اچھائیاں بتا رہے ہو، محبت والا، وفا والا، سچائی والا، صفائی والا، ہمدردی والا، سخاوت والا، ابھی تک تم نے ایک برائی بھی نہیں کی اس کی. میں تو تم سے برائی پوچھ رہا ہوں، اس کے عیوب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، عیب کے بارے میں. عیب تو ابھی تک تم نے کچھ نہیں بتایا کہ بھئی وہ ایسا ہے، وہ برا ہے، وہ غیبت والا ہے، چغلی والا ہے، چور ہے، بدماش ہے، کچھ تو بولو. بادشاہ کہہ رہا ہے تم کیسے بندے ہو کہ وہ تمہاری برائیاں کر کے چلا گیا مجھ سے، اور تم اس کی ایک بھی برائی نہیں کر رہے ہو. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو کچھ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلام اس کی تعریفیں اور اچھائیاں بیان کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ بادشاہ میرے پاس تو یہ ہے اس کے بارے میں. مطلب اس کا کیا ہوا؟ مولانا روم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب اس کو نظر ہی نہیں آیا. کیا بیان کرتا؟ سب اچھائیاں نظر آئی. جیسے بزرگوں نے کہا ہے، علماء نے، کہ تم کسی کی اچھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو، بجائے اس کے کہ زیادہ برائیاں تلاش کرو. اچھائیاں یہ دیکھو کہ اس میں کون سی باتیں اچھی ہیں، وہ زیادہ تلاش کرو. اب مولانا فرما رہے ہیں چوں زگر ماں بہ برآمد آ غلام سوئے خیشش خواند آ شاہ حمام. اب بادشاہ نے اس غلام کو بلوایا، حمام سے باہر نکلا وہ، تو بادشاہ نے اس کو اپنی طرف بلایا اور اس کے ساتھ پھر مزید بات چیت کرنے کی کوشش کی. پس سوئے کار فرستاد آن دیگر تا عظیم دیگر شود او باخبر. پھر دوسرے غلام کو بادشاہ نے باہر بھیج دیا کہ جاؤ تم کسی کام کو کر کے آؤ تاکہ میں اب اس سے بات کرتا ہوں پہلے والے سے. بادشاہ نے کہا اے دریغا گر نبودے در تو آ کہ ہمیں گویت برائے تو فلاں شاد گشتے ہر کے رویت دیدیے دیدنت ملک جہاں عزی دیے. بادشاہ نے کہا اے کاش اگر تجھ میں وہ بری باتیں نہ ہوتیں جن کا تیرے اندر ہونا فلاں فلاں غلام بیان کر رہا ہے، تو جو شخص تیرا دیدار کرتا تو وہ خوش ہو جاتا، مگر جو غلام تھا نا ابھی تیری جگہ وہ تیری بڑی برائیاں کر کے گیا. اب بادشاہ نے اس کو بھی وہی باتیں کی جو اس سے کی تھی کہ تمہارے بارے میں وہ غلام یہ بول رہا تھا، برائیاں بتا رہا تھا. اب اس کو کہا کہ جس غلام کو میں نے باہر بھیجا ہے نا تمہارے ساتھی کو، کاش کہ اگر وہ تمہاری برائیاں نہ کرتا تو تم تو ٹھیک ہوتے، مگر اس نے تو تمہاری بڑی برائیاں بیان کر دی ہیں میرے سامنے، بتاؤ کیا کرنا ہے. گفت رم زیرا بگو اے بادشاہ کس برائے من بگفت آدی تباہ. کہنے لگا حضور آپ کچھ بتائیں تو صحیح، اس بے دین نے میرے بارے میں کیا بولا ہے، کیا بکواس کی میرے بارے میں، آپ بتاؤ. گفت اول وصف در رویت کرت، گفت اول وصف دو رویت کرت کاشکارا تو دوائی خفیہ درد. بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو اس نے تیرے دوغلے پن کا ذکر کیا مجھ سے کہ تو دوغلا ہے، دوغلی باتیں کرتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، ڈبل مائنڈیڈ ہے، ڈبل ڈیلنگ کرتا ہے. کاشکارا تو دوائی خفیہ درد، تو سامنے تو دوا کی طرح ہے مگر اندر سے تو درد ہے، تو خود درد ہے اندر سے، اوپر سے تو دوا بنتا ہے. یہ بول کر گیا ہے وہ تیرے بارے میں. خوب سے یار اشرا چو از شاہ گوش کرت در زماں دریائے خشمش
جوش کرد. جب اس نے اپنے ساتھی غلام کی یہ بات سنی بادشاہ سے کہ اس نے ایسا بولا ہے تو غصہ آ گیا اس کو, غصے کا دریا مولانا فرما رہے جوش میں آ گیا. چوں دمادم کرد حجوش چوں برس, چوں دمادم کرد حجوش چوں جرس, دست بر لب زد شہنشاہ حش کے بش. جب وہ گھنٹے کی طرح لگاتار برائی کرتا گیا تو آخر بادشاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ بس کرو. یعنی یہ غلام اس کی برائیاں کرتا رہا کہ ارے وہ میری برائی کر کے گیا آپ کے سامنے, وہ تو خود ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, بڑے عیب ہیں اس کے اندر, بڑی برائیاں اس کے اندر. گفت دانستم ترا ازو بداں استو جاں کنداستو زیارت زباں. بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھ میں اور اس میں فرق معلوم کر لیا ہے, دونوں سے باتیں کر کے امتیاز کر لیا ہے, معلوم ہو گیا. از تو جاں کنداس تو زیارت زباں, میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کا تو منہ گندا تھا, تیری روح گندی ہے. جب وہ میرے پاس آیا تھا تو زبان دانت گندے تھے, چہرہ گندا تھا, بدبو آ رہی تھی, مگر جب میں نے اس کے ساتھ بات کی اور تیرے ساتھ بات کی تو مجھے دونوں میں فرق یہ لگا کہ وہ تو صرف زبان یہ دانت وانت کا گندا تھا بیچارہ, تیری تو روح گندی ہے اندر سے, کیونکہ تو اس کی برائی کر رہا ہے. مقصد کیا ہے مولانا روم کا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو تیری برائی کوئی نہیں کی. میں نے اس کو کہا کہ اس کے عیب بیان کر, بجائے تیرے عیب بیان کرنے کے وہ تیری تعریفیں کر کے گیا یہاں سے, کہہ کے گیا ہے کہ وہ تو بڑا سخی ہے, وہ تو بڑا اچھا ہے, وہ تو بڑا ہمدرد ہے, وہ تو بڑا محبت والا ہے. اور تجھے میں نے ایک بات کہی کہ اس نے تیرے بارے میں ایسا بولا ہے ویسا بولا, تو ایک دم غصے میں آ گیا اور تو اس کی برائیاں گنوانے بیٹھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو گندا ہے, تیری روح گندی ہے. چہرہ تو تیرا بڑا صاف ہے, اوپر سے تو بہت صاف ستھرا ہے, کپڑے بھی تیرے صاف ہیں, تیرے جسم سے بدبو نہیں آ رہی ہے. مگر بادشاہ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تو ظاہری چہرہ گندا تھا اور تیرا باطنی چہرہ گندا ہے, تو اپنے روح کا گندا بندہ ہے. پس نشیں اے گندا جاں از دور تو تا امیرو باشدو معمور تو. اے گندی روح والے تو دور بیٹھ جا کر تاکہ وہ تیرا حاکم بنے اور تو اس کا ماتحت رہے. یعنی جیسا کہ دو غلاموں میں تو اس کا حاکم نہ ہو, وہ تیرا حاکم ہو, تو اس کا ماتحت ہو. اس لیے کہ تیرے اندر سے مجھے روح کی بدبو آ رہی ہے, اس کے تو خالی جسم سے آ رہی تھی نا, تیری روح گندا ہے, گندی روح ہے تیری. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اچھی صورت یا بظاہر اچھا ہونا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر سے کیسا ہے, باطن کا کیسا ہے وہ. جب تک باطن کا پتہ نہ چلے, یہ جو بظاہر وہ یہ غلام گندے منہ والا گندے دانت والا تھا, بادشاہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بظاہر گندے منہ والا تھا, تیری تو روح گندی اندر سے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دل کالے کولوں منہ کالا چنگا, جے کوئی اس نوں جانے ہو. منہ کالا دل چنگا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دل جس کا کالا ہو اس سے تو وہ اچھا ہے جس کا دل کالا نہیں, خالی منہ کالا ہے, سیاہ روح ہے, تو وہ اس سے اچھا ہے جس کا دل کالا ہے, جس کا دل سیاہ ہے, یعنی جس کا دل گندا ہے. جب دل اچھا ہو, چہرہ بھلے گندا ہو, تو فرما رہے پھر وہ حق کو پہچان سکتا ہے, کیونکہ
اندر سے ہوتی نا پہچان، دل سے، چہرے سے کیا پہچان ہو، دل سے پہچان ہوتی. تو یہ جو آج کی نشست میں ہم نے حکایت دو غلاموں کی سنی ہے، اس سے مولانا روم نے ہم کو یہ نتیجہ بتایا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی بدگمانی کرو، کوشش کرو کہ اچھائی بیان کرو اور اس میں اچھائی تلاش کرو بجائے برائیاں تلاش کرنے کی. اور کوشش یہ کرو کہ اپنی برائیاں تلاش کرو، اپنے عیوب، اپنے عیب پر نظر ڈالو کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، کیا کیا ہیں، وہ دیکھو تم، تاکہ تم کو اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیابی ملے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے. حیرو افزا حیات ابدی، حیات ابدی بفضل علم قادری ہے، بفضل سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ. حیات ابدی پیا میں رومی، حیات اللہم ربنا آمین. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے.